الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ناظرین اور سامعین، حاضرین، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے درمیان میں موجود بھی ہے۔ اس لحاظ سے اس ماہ رمضان المبارک کے اندر جو گھڑیاں، جو لمحات جو ہے بہت ہی مبارک ہے، بابرکت ہے، اور اس گھڑیوں کے اندر دعا جو کی جاتی ہے، دعا کا جو اہتمام کرتے ہیں اور جو دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار بھی کرنا ہے، اور قرآن مجید ہو یا تلاوت قرآن ہو اور درود پاک ہو، ذکر و وظائف وغیرہ، اس کے اندر زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بھی جو ہے دعا کا اہتمام بھی کرنا ہے، اور دعا بھی ہم کو اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ دعا جو ہے اب ہم جو کرتے ہیں، جو ہمارے لیے بھی دعا کرنا ہے، اور ان مومنین اور ان مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرنا ہمارے لیے ضروری اور اہم ہے۔ دعا جو ہے، بعضی لوگ جو ہے دعا کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، اور دعا ایک ایسی عبادت ہے جو عبادت کا مغز بھی اس کو کہا گیا ہے۔ لہذا اب ہم اس بات پہ اپنی گفتگو کو آغاز کرنے سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ دعا ہر وقت کرنا چاہیے۔ دعا جو ہے مومن کا ہتھیار بھی ہے، کچھ ہو نہ ہو لیکن مومن کے پاس جو ہے وہ دعا ہے۔ جب وہ دعا کرتا ہے تو واقعی کسی کے بھی حق میں، یعنی کہ جو بندے مسلمان مومن کے لیے بھی جب دعا کرتا ہے تو واقعی وہ دعا اس کے حق میں پہنچتی بھی ہے۔ اللہ رب العزت اس دعا کے تو فعل جو ہے اس بندے مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، اپنے لیے سب وہ نعمتیں بھی عطا کرتا ہے، اور اس کے اوپر اجر و ثواب بھی عنایت فرماتا ہے، اور جو مانگتا ہے اللہ رب العزت اسے بھی عطا فرماتا ہے۔ اب یہ دعا کا جو مسئلہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رب تعالی ہر رات کے آخری حصے میں آسمانی دنیا کی طرف نازل فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، کون مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے سوال کو عطا کروں، کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو میں اس کی مغفرت کر دوں۔ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ محترم جو سامعین حضرات، دعا کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، اور پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو سنتا بھی ہے، اور ہماری دعاؤں کو سننے کے بعد بھی اور ہمارے اس سوال کو، ہماری دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے، ہمارے سوال کو بھی پورا کرتا ہے۔ اور مغفرت بھی اگر طلب کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہماری مغفرت بھی فرماتا ہے، اور جس کے حق میں ہم دعا کر رہے ہیں، جو دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کے لیے بھی اگر ہم مغفرت طلب کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی بھی مغفرت فرماتا ہے۔ اور جب تم سوال کرتے ہو تو اللہ رب العزت تمہارا سوال کو بھی پورا فرماتا ہے، اور جب تم دعا کرتے ہو تو یاد رکھو اللہ رب العزت تمہاری دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ تو ہر رات کے آخری حصے میں آسمانی دنیا کی طرف، پہلے آسمان کی طرف اس کی رحمت قریب ہوتی ہے، اور بندے جو دعا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی دعا اور سوال کو اور ان کی مغفرت کو بھی پورا کر دیتا ہے، یعنی کہ ان کی بخشش بھی کرتا ہے، ان کے سوال کو بھی پورا کرتا ہے، اور ان کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے، بشرطے کہ مانگنے والا چاہیے، دعا کرنے والا چاہیے، سوال کرنے والا چاہیے، اور مغفرت کی دعا کرنے والا چاہیے۔
تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دعا کا اہتمام بھی کریں اور دعا کرتے رہیں، رات کے آخری حصے میں ہو بلکہ کسی بھی وقت میں بھی ہو، دعا جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ امام ترمذی نے روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو واقعی جس میں مغز ہوتا ہے اس میں تو ذائقہ بھی ہوتا ہے، اور ذائقہ جب ہوتا ہے تو آدمی اس ذائقے کو بڑے ہی محبوب اور پسندیدہ طریقے سے اس کو نوش بھی فرماتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ واجب ہو، چاہے وہ نفل نماز ہو، اور دیگر اور بھی کوئی عبادات ہو، اگر ہم ان عبادتوں کو کرنے کے بعد جب ہم مغز اگر حاصل نہیں کریں تو پھر یہ ہماری عبادت کرنے کے بعد ان مغز کو حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نماز تو پڑھتے ہیں، نمازوں کو آتے بھی ہیں اور صفوں میں کھڑتے بھی ہیں، فرض نماز بھی ادا کرتے ہیں، کرنے کے بعد پھر جو ہے دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے اور دعا بھی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ دعا عبادت کا مغز کہا گیا ہے اور وہ مغز کو لینا نہیں چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ پھر جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد دعا جو عبادت کا مغز ہے تو پھر ہمیں بھی اس مغز کو حاصل کرنا چاہیے۔ تو کچھ لوگ جو ہے جو عبادت تو کرتے ہیں، نمازیں تو اچھی طرح سے ادا کرتے ہیں، لیکن دعا کے لیے وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے اور وہ دعا کرتے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دعا عبادت کا مغز ہے تو اس مغز کو لیا کریں اور دعا کیا کریں۔ تو لہٰذا ہمیں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک دوسری حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تم اپنی ہر حاجت کا سوال اللہ رب العزت سے کرو، حتیٰ کہ جوتی کا جو تسمہ بھی چھوٹ جائے تو بھی اس کا سوال تم خدا پروردگار عالم سے کرو۔ ناظرین، جو حقیقی ذات ہے جس نے ہم کو وجود میں لایا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، زمین اور آسمان کو بنایا ہے اور ہمیں بھی جو بنایا ہے، بالکل اسے تو مانگنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر کچھ بات یہ بھی وضاحت کر دو کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں دشمن، جو خبیث لوگ جو ہے، اہل حدیث جنہیں کہا جاتا ہے، جو وہابی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، اس حدیث پاک کو رکھ کر جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ ہر سوال، ہر حاجت جو ہوتی ہے، ہر حاجت کا جو سوال ہوتا ہے خدا پروردگار عالم سے کرنا چاہیے، حتیٰ کہ جوتی کا اگر تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس کا بھی سوال جو ہے خدا پروردگار عالم سے کرنا چاہیے۔ بالکل برحق ہے، کرنا چاہیے، لیکن انبیاء اور اولیاء کا اور نیک اور بندوں کا، صالحین کے وسیلے سے دعا کرنا، پھر ان کے وسیلے سے دعا کرنا، پھر خدا پروردگار عالم کی بارگاہ میں تو ان کے وسیلے کو پیش کرنا، پھر ان کے ذریعے سے دعا کرنا اور ان کے وسیلے سے دعا کرنا، تو پھر یہ کب ناجائز ہے؟ یہ جائز ہے، بلکہ یہ ناجائز نہیں ہے، بلکہ جب یہ دعا اس میں ہم کرتے ہیں تو پھر ان کے انبیاء اور اولیاء کا وسیلہ بھی لینا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، لے سکتے ہیں۔ اور یہ حدیث پاک اس کے خلاف نہیں ہے کہ جو انبیاء اور اولیاء کا جو وسیلہ لیتے ہیں تو نہیں لینا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ دعا کے اندر نیک بندوں کا اور صالحین کا وسیلہ لے کر بھی خدا کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہر سوال جو ہر حاجت ہے وہ خدا پروردگار عالم سے ہمیں کرنا چاہیے۔ اور جہاں کہیں بھی اولیاء اللہ کے جو مقدس مقامات ہوتے ہیں وہاں پر کھڑے ہو کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا، جلدی دعا ہماری قبول بھی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ خدا پروردگار عالم سے ہر حاجت کا سوال کرنے کے ساتھ ساتھ بھی نیک بندوں کا اور نیک صالحین کے وسیلہ لے کر دعا بھی کرنا، یہ بھی جائز ہے۔ اس حدیث کے خلاف یہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ حقیقی جو ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہم اسی سے مانگنا چاہیے،
لیکن اس حدیث پاک میں یہ نہیں ہے کہ کسی نبی اور ولی کا وسیلہ لینا جائز نہیں ہے، یہ نہیں بتایا جا رہا ہے، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ حقیقت ذات تو وہی ہے، اسی سے مانگنا چاہیے، لیکن کسی نبی اور ولی کا وسیلہ لے کر دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ مانگ سکتے ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا ہے اللہ اس پر غضب ناک ہوتا ہے۔ جامع ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک ہے، جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پر غضب ناک ہوتا ہے۔ تو اب ان لوگوں کے لیے غور و فکر بھی ہے جو دعا کو ناجائز کرتے ہیں، دعا مانگنے کو طرح طرح کی باتیں، جو سوالات ہیلے بہانے کرتے ہیں، دعا نہیں کرتے ہیں اور اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد۔ تو لہٰذا یہ دیکھیے کہ خدا پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا ہے اللہ اس میں غضب ناک ہوتا ہے۔ تو لہٰذا خدا پروردگار عالم سے سوال کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور خوش ہونے کے بعد وہ ہمیں بھی عطا فرماتا بھی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس کے اندر دعا کرنا چاہیے، اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ ہمارے اس دعا کرنے کو وہ اللہ خوش بھی ہوتا ہے، اور ہمارے اس سوال کو بھی پورا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا کہ اے بیٹے، میں تم کو چند کلمات سکھاتا ہوں، تعلیم دیتا ہوں، تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو اور اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، تم اللہ کی تقدیر کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تم وہ سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، اگر تم مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو۔ تو حقیقی ذات ہی سے اگر سوال کرنا، مدد چاہنا، یہ بالکل بجا ہے، درست ہے، یہ کرنا بھی چاہیے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کسی بھی نبی اور ولی کا وسیلہ لے کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، اور کوئی اس کے اندر برائی نہیں ہے، بلکہ یاد رکھیے کہ ہر سوال جو ہر حاجت ہو وہ خدا پروردگار عالم سے ہمیں مانگنا چاہیے۔ تو لہٰذا اب اس بات پر ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ اب ہم جو دعا کرتے ہیں، چاہے وہ نماز میں ہو، نماز کے بعد ہو، یا کسی بھی گھڑی میں ہو، کیونکہ دعا عبادت کا مغز ہے، جو ہر سوال ہو یا دعا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں یا مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ ہمارے سوال کو، ہماری دعا کو، ہماری مغفرت کو قبول بھی فرماتا ہے۔ تو جو سوال نہیں کرتا ہے اللہ اس کے اوپر غضبناک بھی ہوتا ہے۔ تو اب اس بات پر، ان تمام حدیثوں کو پیش کرنے کے بعد، آخری اس بات پر میں اس آپ کے سامنے یہ پیغام اور ایک آپ سے میں یہ درخواست بھی کروں گا، یہ اپیل بھی کروں گا کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو اپنے لیے بھی دعا کریں، اور اپنے مرحومین کے لیے بھی دعا کریں، اور تمام لوگوں کے لیے بھی دعا کریں، اور جو لوگ جو دور دراز میں رہے، جو کوسوں میل دور ہیں، جن پر آج جو ہے ظلم زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور جو پریشان حال ہے، اور جن کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، جو بے گھر ہو چکے ہیں اور جو پریشان ہے، اور جو ظلم زیادتی کا وہ نشانہ بن چکے ہیں، جو کفار، جو اغیار جو ہے ان مسلمانوں کو جو حد درجے کا ظلم زیادتی کر رہے ہیں، ہر چیز سے جو انہیں محروم کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے، یاد رکھیے کہ اگر آپ کچھ اپنے ہاتھوں سے، اپنے مال اور دولت سے تو کچھ نہیں کر سکتے، تو کم از کم اتنا تو کر دے کہ آپ ان مسلمان بھائیوں کے لیے دعا میں یاد رکھیں، کیونکہ یہ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے۔ ہر نماز کے بعد ہو یا افطار کے وقت ہو، افطار کے وقت میں جب آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں تو ان مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں، اور ان دشمنوں کے خلاف بھی دعا کریں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، سہارے کے لیے، مدد کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے حق میں دعا کرتے رہیں، اور تاکہ یہ دعا جو ہمارے
ہتھیار بھی ہے، یہ مومن کا ہتھیار بھی ہے، دعا عبادت کا مغز بھی ہے۔ اللہ رب العزت دعا کرنے سے خوش بھی ہوتا ہے، اور سوال جب ہم خدائے پروردگار عالم سے ہر حاجت کا جب کرتے ہیں تو ہماری حاجت کو، ہمارے سوال کو بھی پورا کرتا ہے۔ لہٰذا ہم تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت سے ان مسلمانوں کے لیے جو مظلوم ہے، جن پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کے لیے بھی آپ دعا کریں، اور اپنی دعاؤں میں، اپنی عبادتوں میں ان مسلمانوں کے لیے بھی یاد بھی کریں، اور ان کے حق میں اچھی طرح سے مدد کے لیے، سہارے کے لیے سوال کیجیے۔ خدائے پروردگار عالم ان کو بھی خوش رکھے، ان کو بھی آباد رکھے، ان کو بھی ظلم و زیادتی سے بچائے، اور کافروں کے کفر سے، دشمنوں کی دشمنی سے بھی بچائے۔